کتنے لوگ ہیں آپ؟ بہت زیادہ ہے. چلے خوش رہیں. تھینک یو سر. آپ لوگ ڈاکٹر بنیں گے؟ سر آپ کے علاج کریں ڈاکٹر بنیں گے؟ سر آپ کے علاج کریں. قانون پاکستان کا خصوصاً ملیشیس پراسیکیوشن کا قانون جو ہے مجھے حق دیتا ہے کہ میں اپنے ضائع شدہ ایک ایک دن کا حساب لوں. جو میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا، ابھی انہوں نے دہشت گردی کا پرچہ جو مجھ پہ اور میرے دیگر کولیگز ہیں میں نے اس پہ تھوپا ہے، تو اب یہ ہیں کہ بس انہوں نے پرچہ دے دیا، ہم نے جیل گزار لی، بات ختم. 8 دن گزارے ہیں، ایک ایک گھنٹے کا حساب ہوگا. یہ کہا کہ یہ جو اکتوبر کا آخری اچھا چل رہا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کچھ ریلیف بظاہر ملا ہے. یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے یا پھر ڈیل جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ نہیں، آپ لوگ یہ دیکھیں، یہ سوال میڈیا پہ بہت سارے حضرات کر رہے ہیں. تو جو ہمیں ریلیف ملا ہے، بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے، تو بشرا بی بی کی گرفتاری کس چیز میں تھی یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. علیمہ خانم کی اور عظمہ خانم کی رہائی ہوئی ہے، تو آپ نے دیکھا تھا جب ان کو گرفتار کر رہے تھے، نہتے کڑے تھے، بائی کے لیے نکلے تھے، تو ان کو رہا نہیں ہونا تھا. کون سے ان کے پاس جو ہے مشین گنیں تھی، اسلحہ تھا، کوئی کیا دہشت گردی ان بیچاریوں نے کی تھی. تو لہٰذا ایسے لوگ، ہم بھی تو گرفتار ہوئے نا، یہاں پارلیمان کے سامنے 8 دن ہم نے گزارے اور رہا ہو گئے، تو وہ کوئی ڈیل کا نتیجہ تھا. عدالتیں گرچہ کمزور ہو چکی ہیں، لیکن اتنی بھی کمزور نہیں ہیں کہ جو انسانیت سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہیں، اس پہ اتنا بھی ترس نہ کھائیں. 27ویں ترمیم حکومت لے کے آنے کا ارادہ رکھ رہی ہے، تو تحریک انصاف کے مزید لوگ بک سکتے ہیں جو نہیں بکے تھے پچھلی ترمیم میں، یعنی بیک ورڈ پہ حکومت سے رابطے میں تھے اور منظر پہ نہیں آئے تھے؟ بکنے کا تو ہمارے ہاں رواج ہے پاکستان میں، اور جو پہلے بک گئے تو بعد میں نہ بکنے کے حوالے سے کون یقین دہانی آپ کو دلا سکتا ہے؟ پیسہ بھی ہو، اربوں میں ہو، زور زبردستی بھی ہو، اور یہ نظام بھی ہو. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی جو چیلنج ہوگا 26ویں آئینی ترمیم، سپریم کورٹ کا ابھی فل کورٹ ریفرنس ہوگا، آئینی بینچز جو ہیں بنیں گے، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور شاید جو ابتدائی سفر شروع ہوا ہے وہ تو بڑا خوش آئند دکھائی دے رہا ہے. اللہ کرے پاکستان کے لیے، عدلیہ کے لیے، بنیادی انسانی حقوق اور ہمارے دستور کے لیے اس میں خیر پنہا ہو. اچھا یہ بتائیے گا، پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی جوڈیشل جو کمیٹی ہے اس میں بیٹھنے جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. آپ نے کل کہا تھا، آپ کا ایک بیان آیا ہے کہ جنہوں نے بھی آپ کو 1 سال آپ کا برباد کیا ہے تو آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے. کون کون اس ایکشن کے زمرے میں آئیں گے؟ میرے خلاف جو مقدمے تھے گزشتہ سال، وہ سابق آئی جی ڈاکٹر اکبر ناصر نے اس وقت کے ڈی آئی جی آپریشن اور متعلقہ 2 تنازعات جن کیسز میں بری ہوا ہوں، انہوں نے غلط ناجائز درج کیے تھے، سیاسی بنیادوں پہ درج کیے تھے. کیس ثابت نہیں کر سکے، عدالت نے کیس اس کو لغو اور بے بنیاد قرار دیا ہے. جو 1 سال میں نے مقدمہ بھگتا ہے، ضمانتیں کرائی ہیں. قانون پاکستان کا خصوصاً ملیشیس پراسیکیوشن کا قانون جو ہے مجھے حق دیتا ہے کہ میں اپنے ضائع شدہ ایک ایک دن کا حساب لوں. جو میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا، FIR میں لکھا جی ہم دہشت گردی کر رہے ہیں، اور ہم نے جناب علی امن امان میں خلل ڈالا، ہم نے قتل کرنے کی دھمکیاں دی. لہذا وہ لوگ جدھر بھی ہیں، یہ پولیس والے، اب یہ کیس یہاں بھگتنے کے لیے آیا کریں گے. اور انشاءاللہ میں ہر ایک پی ٹی آئی کے ورکر کو کہنا چاہتا ہوں، جتنے کیسز میں اب بری ہوتے جاتے ہیں، جنہوں نے آپ پہ پرچے کیے ہیں ملیشیس پراسیکیوشن کے تحت، ان پہ کرمنل استغاثے اور ڈیمیجز اور کمپنسیشن کے دعوے ضرور کریں، تاکہ یہ آئندہ کے لیے روک تھام ہو ان کی. جو لوگ آنکھیں نہیں دکھاتے ہیں، یہ ان پہ مزید کیس جو ہیں چلاتے ہیں. اور کیا ہوگا؟ انہوں نے یہی برا تو کر سکتے ہیں. ابھی انہوں نے دہشت گردی کا پرچہ جو مجھ پہ اور میرے دیگر کولیگز ہیں میں نے اس پہ تھوپا ہے، تو اب یہ ہیں کہ بس انہوں نے پرچہ دے دیا، ہم نے جیل گزار لی، بات ختم. 8 دن گزارے ہیں، ایک ایک گھنٹے کا حساب ہوگا. یا تو یہ کیس ثابت کریں گے کہ ہم نے دہشت گردی کی ہے، ایسے چوکے یا تانے دار کے کمپٹی پہ میں نے پستول رکھ دیا. تو بھائی پورے نظام کو ماموں بنا رہے ہو تم لوگ. تمہارے پاس FIR لکھنے کا اختیار ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کی مرضی ہو. FIR آپ کا نہیں ہے، پبلک دستاویز ہے. اور بہت سارے FIR ماضی میں انہی پولیس والوں کے خلاف ہوئے ہیں. پولیس والے جیلوں میں رہے ہیں، SP DIG حتیٰ کہ IG جیلوں میں رہے ہیں.
صرف قانون. اور یہ ہر وقت قاضی فائز عیسیٰ کا دور تو نہیں ہوگا. عدلیہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کڑی بھی ہوگی. جس دن عدلیہ اپنے پاؤں پہ کڑی ہو گئی تو یہ لوگ اپنی خیر منائیں. تھینک یو آپ آ جائیں ابھی آپ آ جائیں. اچھا ادھر آپ کے انڈیکیٹ کا کیا ہوگا؟ بس کیس ہو جائے گی کل جیتے یہ جج کون ہے؟ وہ ایک ہم سے سیلفی بھی لیتے سر. ایک سر ایک سیلفی لیتے. ہاں لے لو. آؤ احمد آ جاؤ. کتنے لوگ ہیں آپ؟ بہت زیادہ ہے. زیادہ ہے. چلیں خوش رہیں. تھینک یو سر. آپ لوگ ڈاکٹر بنیں گے. سر آپ کا علاج کریں. ہمارا علاج مطلب یہ سائیکو ڈاکٹر بننا ہے آپ کو.